سا ابھی آپ نے ایک مشرک کو آزاد کیے جانے کا ذکر کیا. آیا برزخ میں نیا جسم اسی صورت میں دیا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے. جسم دینے کی ساری حدیثیں موجود ہیں. قرآن کا اشارہ ہے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش یہاں محفوظ کر دی عبرت کے لیے. اور پھر قرآن سورہ المومن میں فرماتا ہے کہ اس فرعون کو اور فرعونیوں کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے ابھی، اور قیامت کے فیصلے کے بعد کہا جائے گا اس سے شدید آگ میں ڈال دو. تو لاش یہاں موجود. اسی طرح سے مسلم کی حدیث میں آ گیا کہ شہید ہوئے ان کی روح کو مالک نے نیا اڑنے والا جنتی جسم سبز رنگ کا دے دیا. جب انہوں نے کہا کہ دنیا میں پھر ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے تاکہ ہم پھر زندہ ہو کر پھر جنگ کریں، پھر شہید ہوں، پھر وہی کرامت ملے جو پہلی مرتبہ ملی تھی، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قیامت سے پہلے دنیا میں اس جسم میں نہیں، دوسرا جسم دو. یہی بخاری کی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. جبریل اور میکائیل علیہ السلام لے کر چلے. دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے منہ میں لوہے کا آپڑا ڈال کر گلفڑوں کو گدی تک پھاڑا جا رہا ہے. پھر وہ بن جاتے ہیں، پھر پھاڑا جاتا ہے. پوچھا یہ کون؟ کہا یہ وہ شخص ہے دروں کو جو ہوائیاں اڑاتا تھا، ایک بات کہتا تھا، آفاق میں ہر طرف پھیل جاتی تھی. قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. پھر دیکھا سود خور نکلنا چاہتا ہے، پتھر مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پتھر لڑک کر گرتا ہے، جب تک کہ وہ پتھر اٹھا کے لائے وہ مارنے والا، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے. معلوم ہوا جس زوانی اور زانیوں کو دیکھا کہ ایک تنور کے اندر آگ جل رہی ہے، جب آگ بھڑکتی ہے تو اوپر آ جاتے ہیں، نکلنے والے ہوتے ہیں منہ سے، لیکن پھر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر نکلتے. یہاں کے زانی تو کوئی کراچی میں، کوئی لاہور میں، کوئی امریکہ میں، کوئی یورپ میں ہے، سب خبریں الگ الگ، وہاں سب جمع ہو گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان کو جسم بھی دیا گیا. مومن کے لیے بخاری کی جگہ جگہ حدیثیں آتی ہے کہ اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، کوئی قید نہیں کہ جلا دیا گیا ہو یا بم سے اڑ گیا ہو یا شیر نے کھا لیا ہو. ہر مومن کے لیے مالک فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ. ہر شخص کو، مومن اور کافر ہو، اس کو موت دینے کے بعد ہم قبر بھی دیں گے، اور یہی قبر ہے جس کو انہوں نے مٹی کی اس قبر کو بنا کر روح کو لوٹا کر احساس پیدا کیا ہے، عذاب دلوایا ہے ہڈیوں کے اوپر اور ریزوں کے اوپر. اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ بیان فرماتی ہے کہ وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے. جب تینوں سوال صحیح کہتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ نم صالحہ، آرام سے سو جا، اور اس کے بعد صبح و شام اس کو جنت کا معائنہ کروا، اس کی جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ جسم بھی ہو گیا. قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے فرشتوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے، میں نے کہا چھوڑو. کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، پورا کر لیجیے، آپ داخل ہو جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ اسی صورت میں نہیں، جسم دینا ثابت ہے لیکن اس کی صورت کیا ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم. یہ ڈاکٹر عمران صاحب ذرا غور کیجئے گا، یہ جو آپ نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو بیان لگایا ہے کتنا علمی بیان ہے، اور اس بیان نے تو آپ کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ان کی فلسفوں کی بنیادیں اکھیڑ دی. فیاض محمود کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو برزخی جسم کا ذکر کیا ہے یہ اتحاد کیا ہے، اور اس طرح وہ یعنی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا الزام لگایا. حالانکہ اس بیان کے اندر تو ڈاکٹر صاحب بہت زور دے رہے ہیں کہ بالکل جسم ثابت ہے، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، بخاری کی روایت لا رہے ہیں. اب
اب اس جسم کی پوری کیفیت کیا ہے وہ نہیں ہم بیان کر سکتے، لیکن یہ ثابت ہے کہ جسم ملتا ہے وہاں. یہ کوئی قیاس وغیرہ نہیں کیا، یہ کوئی اجتہاد وغیرہ نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے، بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے. تو فیاض محمود باجوہ صاحب کی یہ بات بالکل باطل ثابت ہو گئی. دوسری بات، فیاض محمود باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ روح ہے، اس کو بھی موت آ جاتی ہے، یہ مر جاتا ہے، اس کو مردہ کہا گیا. بتائیے کتنی واضح ڈاکٹر صاحب نے یہ بیان دیا ہے. کہاں اشارہ بھی نہیں کیا ڈاکٹر صاحب نے اس انداز سے، بلکہ روح وہاں جاتی ہے اور وہاں اس کو جسم ملتا ہے، بس اس پر زور دیا ڈاکٹر صاحب نے. اصل میں یہ جو شرک کی بنیاد بنا عقیدہ حیات النبی فی القبر یا اسماء موتا یا عود روح فی القبر، اس قبر کے اندر جو سننے والا یا ادھر اشارہ کرتے ہیں نا، چاہے علی انجینئر ہو، توصیف الرحمان راشدی ہو، سارے ادھر ہی. باقی جو بڑے بڑے دوسرے احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، قیم، وہ تو بہت ہی زیادہ زور دیتے کہ اسی قبر میں ہوتا ہے، اسی قبر میں ہوتا ہے. باقی جو سمجھتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں برزخی ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہیں بلکہ وہاں کا معاملہ ہے سارا. تو یہ ان کا معاملہ بھی محمود فیاض صاحب کا یہ جو موقف تھا یہ بالکل باطل ثابت ہو گیا. تو آپ بتائیے کہاں یہ کھڑے ہیں. تو لہٰذا اب تو آپ کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور آپ کو سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ جو فریب کار قسم کے لوگ ہیں جو تروڑ بروڑ کے اپنے فلسفے اوپر کرنا چاہتے ہیں اور قرآن حدیث کی بات کو ذرا پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے. پہلے ہم سے زیادہ کسی نے بھی نہیں کوشش کی ان سب کو اکٹھا کرنے کی، لیکن جب اکٹھا کرنے کے دوران ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ یعنی ٹیڑھے لوگ ہیں اور یہ مولوی قسم کے لوگ ہیں. ان کو وہ دعوت ڈاکٹر صاحب کی وہ باتیں ایسے لگتا ہے یا تو سمجھ ہی نہیں آئی ہیں یا جان بوجھ کے دباتے ہیں. تو زیادہ جو نا انداز ان کا یہ ہے کہ جان بوجھ کے ڈاکٹر صاحب کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات آگے لانا چاہتے ہیں. سب نے یہ کیا ہے، چاہے محمد حنیف ہو، یعقوب علی ہو، اختر بیگ ہو، فیاض محمود باجوہ ہو، یا یہ جتنے بھی ہیں، قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، رفعت نواب ہو، زرار بٹ ہو، یہ سب نے ڈاکٹر صاحب کی بات کو پیچھے کر. اچھا جرأت ان کے اندر نہیں ہے کہ انکار کر سکیں کہ ڈاکٹر صاحب نے غلط کہا ہے. یعنی اس کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے اپنی بات کو اوپر رکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو جو قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہے اس کو پیچھے ہٹا رہے ہیں. لیکن جرأت اتنی نہیں ہے کہ ان کے منہ سے یہ بات نکلے کہ ان کی بات غلط ہے، ہماری بات صحیح. تو اس طرح ان کا حال ہے، چاہے سعید احمد ہو، چاہے انیس الدین ہو، سارے کے سارے یہ یہاں انہوں نے مار کھائی جو مخلص نہیں تھے. ان کو وہ دعوت سمجھ ہی نہیں آئی تھی، یقین کہ اللہ کا مسئلہ ان کو نہیں سمجھ آیا تھا. تو جس طرح سعید احمد تقریریں کرتا تھا کفر بالطاغوت کی، پوری بات ہی آدھی بات بیان کرتا تھا. ایک قسم فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ بھی ہے کہ طاغوت کا کفر کرو پھر اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ اپنے مالک کے ساتھ محبت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی بات کو اونچا کرو. یہ بھی ساتھ ہے کہ یہ نہیں صرف طاغوت کا کفر کرو، طاغوت کا کفر کرو، اللہ کی پرواہ نہیں تم لوگوں کو. سب نے یہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو بچائے. اور خود ذرا اٹھنے کی کوئی کوشش کرو گے میرے بھائیوں، تب شیطان کے اس جال سے نکل پاؤ گے، ورنہ نہیں پاؤ گے. یہ شیطان کا جال بڑا شدید جال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس سے نکلو. اور ڈاکٹر صاحب کا صحیح ساتھی موجود ہیں، آپ سچوں کا ساتھ دو، ہمارے قریب آؤ، پرکھو کوئی ایسی بات جو قرآن حدیث کے خلاف ہو یا کوئی ایسا عمل جو صحابہ کرام کے انداز سے ذرا مختلف نظر آئے آپ کو، آپ اس کی نشاندہی کریں. انشاءاللہ آپ ہمیں مخلص پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، اصل میں ڈاکٹر صاحب کی تقریریں جو چھپائی گئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی گروہ فرقے ہیں یہ اپنا اپنا جو منجن ہے یا منشور ہے اپنا کہ نام ڈاکٹر صاحب کا لینا ہے اور عقیدہ اور اپنے فلسفے کو پروموٹ کرنا ہے. تو دیکھیے یہ اتنا زبردست یہ ڈاکٹر عمران نے لگایا ہے ڈاکٹر صاحب کی تقریر. اس کے اندر وہ حضرت مفتی علامہ شیخ الحدیث شیخ القرآن مناظر بعد جو ہیں ان کے عقیدے کی کلئی کھل گئی اس کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ روح جب جسم سے نکلتی ہے تو یہ مردہ ہو جاتی ہے. اور انہوں نے فلسفہ یہ گھڑا اپنے پاس سے کہ یہ سلفیوں کا عقیدہ ہے کہ روح زندہ رہتی ہے. یہ سلفیوں کا عقیدہ ہے. اپنے عقیدے کو سلفیوں پر منڈ کر اور لوگوں کو انہوں نے حضرت صاحب
نے بیوقوف بنایا لوگوں کو۔ اب یہ تقریر سنیے ڈاکٹر صاحب کی، جس کے اندر کتنے دلائل وہ قرآن اور حدیث سے دے رہے ہیں کہ کس طرح انسان مرتا ہے اور پھر اس کی روح جب یہاں سے جاتی ہے تو اس کو جسم ملتا ہے، اور پھر اس پہ عذاب اور راحت کی کیفیت گزرتی ہے، اور شہداء کو جو جنت میں جسم ملے اڑنے والے، اس پہ ڈاکٹر صاحب کے زبردست دلائل ہیں اس تقریر کے اندر۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور کوٹ کرتا چلا جاؤں، وہ جو مناظرے باز ملا ہے وہ بڑا شاطر اور شارپر ہے، یہ چیزیں بہت کم نوٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک کلپ کے اندر 3-4 بیانات دیتا ہے، اگر وہ پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہ نہیں، یہ مقصد تھا، یعنی کہ پیترا بدلنے میں وہ بڑا ماسٹر ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ تو اس کے آپ کلپ سنیں جو رکھے میں آپ کے پاس، تو اس میں غور کریں کہ وہ 2-2 3-3 جو ہے نا وہ آپشن بیان کرتا ہے، اور یہ مناظرے بازوں کی صفت ہی ہے کہ وہ پکڑے جائیں تو وہ دم دبا کے پیترا بدلتے ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے نشاندہی کی ہے، ان سب کا یہی حال ہے۔ دیکھیے محمد حنیف نے آخری دم تک، مرتے دم تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرتا ہوں، بلکہ وہ شروع سے کہتا رہا کہ بالکل اسی کے اوپر ہوں، ذرہ برابر، بلکہ یہاں تک کہتا رہا میں تہجد میں دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے۔ تو عقیدہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف رکھا اس نے، بلکہ فتویٰ بھی لگائے، انڈائریکٹ فتوے بھی لگا دیے اس نے، یعنی جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو ہوا ہے، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے اپنی تفسیر میں محمد حنیف نے لکھا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے بے اختیار سجدہ ریز ہو گیا۔ تو یہ بالکل اپوزٹ، الٹا عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے اس کا، لیکن یہ برابر کہتا رہا ہمیشہ میں تو ڈاکٹر صاحب سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، بلکہ جھوٹ بولا اس نے، بہت بڑا جھوٹ بولا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، یہ تو کسی نے آڈٹ کر دی ہے، کسی نے خود اپنی آواز سے ڈاکٹر صاحب کی آواز نکالی ہے اور اس طرح کے کلپ بنا دیے، ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح اس نے فریب دیا اپنے نفس کو بھی اور جماعت والوں کو بھی۔ پھر لانڈی والا جو سعید احمد ہے وہ بھی دیکھیے کس قدر چرب زبانی سے کام لے رہا اور کس قدر دھوکہ دے رہا ہے اپنے نفس کو اور لوگوں کو۔ انیس الدین نے یہی کیا، منور سلطان نے یہی کیا، رفعت نواب نے یہی کیا۔ تو ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے 100% ہم عقیدہ اور ہم طریقہ نہیں ہے، یہ جتنے گروپ بن گئے ہیں۔ رفاعم والا اور لانڈی والے گروپ کے اندر تو شرک آ گیا، سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا۔ باقی یہ جو 3 گروپ ہیں انہوں نے بھی راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے، یعقوب علی نے بھی، اختر بیگ نے بھی، اور فیاض محمود باجوہ صاحب نے بھی۔ بدر صاحب بھی علیحدہ ہو گئے تھے، حالانکہ ان کو منع کیا تھا جماعت کو مت چھوڑو، ان کے بیٹے خیر بہت ہی زیادہ دنیا دار قسم کے مولویانہ انداز ہے ان کے اندر۔ برحال آہستہ آہستہ سب سے لوگ انشاءاللہ نکلیں گے اور نکل کر آ رہے ہیں ہماری طرف انشاءاللہ۔ آگے جا کے مزید دیکھیں گے کہ دیکھو کون مخلص ہے اس دعوت کے ساتھ اور کون واقعہ ہی اسی کے اوپر اور کون اسی کو چھوڑ چکا ہے۔ یہ لوگوں پر آہستہ آہستہ بات کھلتی جا رہی ہے۔ جب سے ہمارا یہ ابواللہ آنا شروع ہوا ہے، 27 نمبر ابواللہ کے اندر بھی ان کی کلی کھولی گئی تھی، پھر 28 نمبر کے اندر تو ان کا سب کو پوسٹ مارٹم کیا گیا اور بالکل بتا دیا گیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کیا تھی، کس بنیاد کے اوپر شروع ہوئی، کس کس لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، پھر کون کون پیچھے ہٹتے گئے، اور یہ جماعت کے چھوڑنے والے جتنے لوگ تھے جنہوں نے جماعت کو توڑا ہے ان کو بھی بالکل واضح کیا گیا انہوں نے جماعت کو توڑا ہے اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ہم الحمدللہ بالکل حقیقی معنوں میں اسی موقف کے اوپر ہیں۔ جب سے اس جماعت کے اندر آئے، آج سے 38 سال پہلے ہمیں یہ دعوت ملی تھی، الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے کبھی خیال وسوسہ بھی اس انداز سے نہیں ہے اس دعوت کے حوالے سے، بلکہ ہر روز ہر نیا واقعہ ہمیں اور مضبوط کرتا ہے کہ واقعی یہ دعوت حق ہے جو 20ویں صدی کے آخر میں یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے۔ ایمان خالص کی دعوت، رد شرک کی دعوت، کفر بالطاغوت کی دعوت، یہ بالکل حق دعوت ہے، اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ، اور بالکل ہم اسی ایمان کی شمعوں کو انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے اللہ کی توفیق سے۔ باقی لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں، جو ساتھ دے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو نہیں ساتھ دے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو مخالفت کرے گا وہ تو آگے جا کے بھگتے گا۔